ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن المآب ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین کرام، اللہ جل شانہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب نبی بنا کر بھیجا تو مکہ والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک اسلام کی دعوت دیتے رہے، اسلام کی طرف بلاتے رہے۔ قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھ کھڑا ہو اپنے اور لوگوں کو ڈرا۔ دوسری جگہ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قبیلے کے لوگوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو اللہ سے ڈرائیے۔ تو جب آپ اس منصب پر فائز ہوئے اور آپ نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، اسلام کی تبلیغ شروع کی، جب آپ اسلام کی دعوت دیتے رہے اور بظاہر اب بھی اسلام کے قبول کرنے کی استعداد مکہ والوں کے اندر نہیں تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر مکہ سے چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جانا پڑا۔ ہجرت گوشائے عافیت تلاش کرنے کا نام نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہجرت کیا ہے کہ یہاں پہ تمہیں آرام سے رہنے نہیں دے رہے، کسی اور جگہ چلے جاؤ جہاں تمہیں آرام سے رہنے دیا جائے۔ ہجرت گوشائے عافیت تلاش کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہجرت ایک نیا میدان تلاش کرنے کا نام ہے کہ جب ایک علاقے میں دین کی محنت کا نتیجہ ظاہر نہیں ہو رہا اور بظاہر لوگوں کے دلوں میں ابھی اتنی استعداد نہیں ہوئی کہ وہ حق بات کو قبول کر لیں،
اس علاقے کے لوگوں میں ابھی حق بات قبول کرنے کی استعداد پیدا نہیں ہو رہی ہے، کوئی اور میدان تلاش کیا جائے اور وہاں جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دی جائے کہ ان لوگوں نے اگر دین کی دعوت کو قبول کر لیا اور وہاں پہ دین پھیلنا شروع ہو گیا تو اس جگہ کو اپنا مرکز بنا کر وہاں سے پوری دنیا میں دین کے پھیلنے کی محنت شروع کی جائے۔ آج جو ہمیں سب سے بڑا دھوکہ لگا وہ یہی ہے، ہجرت کا مطلب کیا ہے کہ کہیں جا کے سکون سے بیٹھ جاؤ۔ حالانکہ قرآن پاک تو کیا ایک اعلان کر رہا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کسی حالت میں فارغ نہیں بیٹھنا، یا امر بالمعروف یا نہیں عن المنکر ہے۔ تو اگر ہجرت کا مقصد ہی یہ ہوتا تو یہ حکم دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بنی اسرائیل پہ لعنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ ان پر کیوں لعنت کی گئی ہے۔ امر بالمعروف نہیں عن المنکر چھوڑ دیا تھا، نہ نیکیوں کا حکم کرتے تھے نہ دوسروں کو برائیوں سے روکتے تھے، بلکہ جو گناہ ہوتے ہوئے دیکھتے تھے اس سے بیزاری کا اظہار بھی نہیں کرتے تھے، پیشانی پہ ذرا سی اور پریشانی بھی اظہار تک نہیں ہوتا تھا اس کا۔ خیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ والوں کو دعوت دے رہے ہیں، بظاہر کوئی وہاں پہ دین پھیلنے کی شکل نظر نہیں آ رہی۔ حج کا موقع آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں جو مختلف لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، حرم شریف میں دیوانہ وار لوگوں کے بیچ میں پھر رہے ہیں، ہر ایک کو دعوت دے رہے ہیں، لوگوں اللہ کی عبادت کر لو، تمہارا خالق و مالک معبود حقیقی اللہ ہے، جن بتوں کو تم بنا کر ان کی پوجا کر رہے ہو تم گمراہی کی طرف چل پڑے ہو، ان کو تو تم اپنے ہاتھوں سے خود بنا کر ان کی پوجا کر رہے ہو، تمہارا بنانے والا کوئی اور ہے، تمہیں روزی دینے والا کوئی اور ہے، تمہیں بارشیں دینے والا کوئی اور ہے، تمہاری ضرورتیں حاجات پوری کرنے والا کوئی اور ہے، وہ آسمانوں میں رہنے والی ذات ہے۔ آپ کی محنت سے مدینہ جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا، یثرب کے جو لوگ حج کرنے آئے ہوئے تھے ان میں سے 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا، ایک گھاٹی کے اندر چھپ کر آپ کے حاج پر بیعت کی۔ اس جگہ کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا گیا ہے۔ کس چیز پر بیعت کی؟ اللہ کی عبادت کریں گے، نبی کی اطاعت کریں گے، زنا نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گے، اولاد کو ناحق قتل نہیں کریں گے۔ عرب میں رواج تھا بچیوں کو زندہ درگور کرنے کا۔ ان 6 چیزوں پر بیعت ہوئی ہے سب سے پہلے۔ یہ لوگ مدینہ چلے گئے، ان 6 لوگوں نے مدینہ جا کر پورا سال محنت کی۔ یہ 6 لوگ اپنے ساتھ اگلے سال 12 لوگ اور لے کر آئے حج پہ، اور ان 12 آدمیوں نے بھی مل کر ایک اور جگہ کسی گھاٹی میں چھپ کر اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام قبول کیا، اور ان سے بھی آپ نے جن 6 چیزوں پر بیعت لی وہ یہی 6 چیزیں تھیں۔ پھر اس سے آگے اب یہ کل 18 آدمی بن گئے۔ یہ 18 لوگ واپس گئے مدینہ میں، اور مدینہ جا کر ان لوگوں نے اور محنت کرنی شروع کی۔ یہ اگلے سال آئے اور اپنے ساتھ 72 آدمی اور لے کر آئے۔ ان 72 آدمیوں نے پھر ایک اور جگہ جا کر ایک اور جگہ گھاٹی میں کسی میں چھپ کر اللہ کے نبی سے بیعت کی، آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا۔ اس جگہ کا نام بیعت عقبہ اخری کہا جاتا ہے، بیعت عقبہ اخری۔ سب سے پہلی بیعت بیعت عقبہ اولیٰ، دوسری بیعت عقبہ ثانیہ، تیسری بیعت عقبہ اخری۔ اب جب یہ وہاں چلے گئے
اب مدینہ شریف کے اندر مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد موجود تھی۔ اللہ کے نبی نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ سے مدینہ بھیجا کہ مدینہ کے اندر جو لوگ اسلام لا چکے ہیں ان کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرنے کے لیے، اسلام کے احکامات ان کو سکھانے کے لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں بھیجا کہ جا کر اسلامی تعلیمات سے روشناس کرائیں وہاں کے مسلمانوں کو۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہاں پر مقری کے نام سے مشہور ہوئے، جسے ہم قاری کہتے ہیں، استاذ معلم کہتے ہیں۔ یہ وہاں پر مقری، قرآن پڑھانے والا، چونکہ آپ قرآن پڑھاتے تھے، قرآن سے تعلیمات اور احکامات بیان کیا کرتے تھے، بہت زیادہ احکامات تو نازل نہیں ہوئے تھے، قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا کرتے تھے۔ آپ وہاں جا کر اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمان ہوئے، ان کے گھر میں پناہ لی ہوئی تھی، ان کی بیٹھک میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ مدینہ شریف کے اندر دو بڑے سردار تھے، سعد بن معاذ، اسید بن حضیر یہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے۔ یہ دونوں ایک دن اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اسید بن حضیر سے، اے اسید، یہ کیسا آدمی مکہ سے آیا ہے جو ہمارے معصوم لوگوں کو، سادہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، ان کو اپنے آباء و اجداد کے مذہب سے بیزار کر رہا ہے، ان کو ہمارے بتوں کی پوجا سے چھڑوا کر ایک رب کی عبادت کے کروا رہا ہے۔ اس آدمی کو جا کے ڈانٹو اور اس کو منع کرو اور اس کو کہو خبردار ہمارے محلے کے اندر قدم بھی نہ رکھنا کبھی۔ اور پھر کہنے لگے کہ اے اسید، میں خود جا کے انہیں منع کرنا چاہتا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسعد بن زرارہ میری خالہ کے بیٹے ہیں، اس لیے میں خود جا کے ان سے بات نہیں کر سکتا، خاندانوں کی لڑائی کا مسئلہ ہے، اس لیے میں خود جا کے تو بات نہیں کر سکتا، آپ جا کے اسے بات کریں۔ حضرت اسید بن حضیر نے نیزہ اٹھایا، چل پڑے غصے سے۔ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہیں آتے ہوئے دیکھا تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ قوم کے سردار آ رہے ہیں، ان سے خوب اچھے طریقے سے بات کرنا۔ اب اسید بن حضیر آگے کھڑے ہو کے ڈانٹنا شروع کر دیا، تم نے ہمارے معصوم لوگوں کا ذہن خراب کرنا شروع کر دیا ہے، ان کو ان کے معبودوں کی عبادت سے نکالنا شروع کر دیا ہے، آباء و اجداد کا مذہب ان سے چھڑوانا شروع کر دیا ہے، کیوں ہمارے سادہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو؟ خبردار یہاں سے نکل جاؤ اور آج کے بعد سے ہمارے اس محلے میں کبھی قدم بھی نہ رکھنا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے قوم کے سردار، آپ بڑے اور سمجھدار لوگ ہیں، آپ نے اپنی بات تو سنا لی ہے، آپ نے میری بات نہیں سنی ہے، آپ میرے ساتھ تشریف رکھیں، آپ میری بات سنیں۔ اگر میں آپ کو جو اسلامی تعلیمات بتاتا ہوں، اسلام کی حقانیت سمجھاتا ہوں، اگر وہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہیں، آپ ان کو ذوق و شوق سے قبول کر لینا، نہ آپ کی سمجھ میں بات آئی آپ بات کا انکار کر دینا، آپ قوم کے سردار ہیں، آپ کا کیا بگڑ جائے گا؟ انہوں نے کہا تم نے بہت اچھی بات کہی ہے، انصاف کی بات کی ہے، بیٹھ کر بات سننے شروع کر دی۔ اب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کا قرآن سنانا شروع کیا۔ قرآن سننے کی دیر تھی کہ دل کے اندر وہ جو اسلام کی چنگاری بجھی پڑی تھی، اسلام کا دیا بجھا پڑا تھا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے سینے میں اسلام کا دیا ضرور ہوتا ہے۔ ہم ماحول اور ماں باپ مل کر اس اسلام کے دیے کو بجھا دیتے ہیں۔ وہ اسلام کے دیا جو بجھا پڑا تھا، اس کے اندر اسلام کی چنگاری جب لگی ہے، اسلام کی آگ دل میں لگی ہے، اسلام کے نور سے دل منور ہوا ہے، چہرہ چمکنا شروع ہوا، چہرے کے اوپر اس کے آثار ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ جب انہوں نے قرآن پڑھنا ختم کیا، پوچھا تم لوگ جب کسی کو اپنے اسلام میں داخل کرتے ہو تو کیسے کرتے ہو؟ انہوں نے کہا پہلے غسل کرو،
کپڑے پاک کرو، اس کے بعد کلمہ حق کی گواہی دو، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو۔ اسی وقت اٹھے، کوئی دیر نہیں لگائی، اسی وقت اٹھے، غسل کیا، پاک کپڑے پہنے اور وہیں پر حق کی گواہی دی، کلمہ شہادت پڑھا اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب یہ گئے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس، یہ بھی اسلام نہیں تھا لائے۔ اب اسلام کا نور تو چہرے پہ نظر آتا ہے نا۔ سعد بن معاذ نے دیکھتے ہی کہا، یہ جو تمہارا سردار آ رہا ہے، یہ جس چہرے سے گیا تھا وہ چہرہ نہیں اب اس کا، اس کے چہرے پہ عجیب سی نورانیت نظر آ رہی ہے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سعد بن معاذ سے کہ وہ اسد بن زرارہ کو نا فلان لوگ قتل کرنے لگے ہیں، جلدی سے جاؤ، جا کے انہیں بچا لو۔ مقصد یہ تھا کہ یہ بھی وہاں جائیں گے اور وہاں جا کے کوئی بیٹھ کے باتیں سنیں گے، یہ بھی اچھے آدمی ہیں، سمجھدار آدمی ہیں، ان کو بھی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سعد بن معاذ بڑے طاقتور آدمی تھے، غصے سے اٹھے، نیزہ پکڑا، جا کر دیکھا وہاں تو ماشاءاللہ محفل سمجھی ہوئی ہے، محفل سجی ہوئی ہے۔ فوراً بات سمجھ گئے کہ مجھے یہاں بھیجنا مقصود تھا۔ انہوں نے بھی آگے ڈانٹنا شروع کر دیا، کیا ہمارے لوگوں کو بیوقوف بنانا شروع کر دیا، نکلو یہاں سے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی بٹھا کر قرآن سنانا شروع کیا۔ وہ قرآن جب سنا، وہ دل کی دنیا پھر ایمان کی دولت سے ایک دم آباد ہونا شروع ہوئی، دل میں ایمان کا دیا جلنا شروع ہوا۔ وہ بھی کہنے لگے کسی کو اسلام میں داخل کرتے ہو تو کیسے کرتے ہو؟ انہوں نے بھی وہیں پر اسلام قبول کیا، اپنے قوم اور قبیلے کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے بتاؤ میں تم میں سے کیسا آدمی ہوں کہ سب سے ذہین، سب سے سمجھدار، سب سے اچھے آپ ہی ہیں۔ کہ میرے تمہارے مردوں سے بھی بات حرام، تمہارے عورتوں سے بھی بات حرام میرے اوپر، جب تک تم سارے کے سارے اسلام میں داخل نہ ہو جاؤ۔ شام تک پورے کا پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب جب اسلام کی روشنی مدینہ کے ہر گھر کے اندر پہنچ گئی، ہر گھر میں 2 3 آدمی ایسے ضرور ہو گئے تھے جو اسلام لا چکے تھے۔ اب مکہ سے مدینہ کی طرف لوگوں نے دڑا دڑ ہجرت کرنی شروع کی۔ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ہجرت میرے بھائیوں میں نے پہلے عرض کیا ہے، گوشہ عافیت تلاش کرنے کا نام نہیں ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی ہے۔ کافروں نے بیوی کو بھی روک لیا، معصوم بچہ، دودھ پیتا بچہ، اس کو بھی روک لیا، تو نہ جانا ہے تو جا، ہم نہ تیرے ساتھ تیری بیوی کو جانے دیں گے، نہ تیرے دودھ پیتے بچہ کو جانے دیں گے۔ کون ایسے قربانی دے سکتا ہے؟ ایک نیا مذہب قبول کرنا ہے، اس کے لیے جو پتہ بھی نہیں ہے میرے ساتھ آگے کیا ہوگا، بیوی بچہ چھوڑ رہا ہے۔ بیوی بچوں کے لیے آدمی سارا دن خاک چھانتا پھرتا ہے نا، ساری جو کبھی ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، لوگوں سے گالیاں کھا رہا بیوی بچوں کی خاطر، قربانیاں دے رہا ہے بیوی بچوں کی خاطر۔ وہ بیوی بچے معصوم چھوڑ کے مکہ سے مدینہ کی طرف نکلے۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن وقاص اور بہت سارے صحابہ، عمار بن یاسر، ایک لائن لگ گئی صحابہ کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگ گئے۔ لیکن کیا کیا تکلیفیں انہوں نے برداشت کی ہیں، جس کے بارے میں پتہ چلتا تھا اسے پکڑ کر زنجیروں سے باندھ دیا جاتا تھا، دن رات اتنا ظلم کیا جاتا تھا، ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، اور پوری کوشش کی جاتی تھی کسی طریقے سے یہ اسلام سے پھر کر دوبارہ کفر کے اندر آ جائے۔ خیر، بہت سارے صحابہ نے اسی طرح تکلیفیں برداشت کر کر کے ہجرت کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا ابھی ٹھہر جاؤ، مجھے لگتا ہے ان قریب اللہ کی طرف سے مجھے بھی اجازت ہوگی، میرے ساتھ ہی ہجرت کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً 2 اونٹ خریدے اور ان کو گوشت کھلانا اور ان کو گھاس کھلانا شروع کی، خوب ان کی خدمت دانہ پانی شروع کر دیا تاکہ خوب موٹے تازے ہو جائیں۔ جب ہجرت کی اجازت ہو تو ان کو فوراً لے کر اللہ کے راستے میں نکلا۔ اب جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کی اجازت ہوئی ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا بندوبست کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، ایک راہبر کو اپنے ساتھ لیا، اپنی جگہ پر اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا تاکہ کافروں کو یہ نہ پتہ چلے، اور سورہ یاسین کی آیات مبارکہ پڑھتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، مٹھی ریت کی ہاتھ میں لی اور یہ آیت پڑھ کے کافروں کی طرف پھینکتے ہوئے اس آیت کو پڑھتے ہوئے وہاں سے نکلے ہیں۔ وہ آیت وہ ریت کے ذرات ہر کافر کی آنکھ میں گرے، وہ اپنی آنکھیں ملتے ہوئے رہ گئے، آپ ان کے درمیان میں سے آرام سے نکل گئے۔ بلکہ روایات میں آتا ہے ایک کافر نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا اور اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے سے نکل کے جا رہے ہیں، اور دوسرے نے کہا نہیں ہم خود دیکھ رہے ہیں، نہیں دیکھا، نہیں گئے۔ اب اندر سے جھانک کے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر لے کر لیٹے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا جی یہیں پہ ابھی پریشان نہ ہو۔ وہاں سے آپ غار ثور گئے، غار ثور کا مشہور واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے۔ وہاں سے پھر آپ 8 دن کا مکمل سفر کر کے قبا پہنچے۔ قبا والوں کو جب پتہ چلا خوشی کی انتہا نہیں رہی، وہاں آپ کی خوب مہمان نوازی ہوئی ہے۔ 8 دن وہاں پہ رہنے کے بعد 14 دن وہاں پہ رہے، 14 دن وہاں رہنے کے بعد پھر آپ نے وہاں سے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ قبا میں 14 دن رہے، پھر قبا سے مدینہ کی طرف جب پہنچے ہیں وہاں پہ پھر مشہور واقعہ ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ٹھہرے ہیں اور وہ سارا۔ لیکن میرے بھائیوں، اصل ہجرت کیا ہے؟ اصل ہجرت کیا ہے؟ کہ ایک نیا میدان تلاش کرنا دین کی محنت کرنے کے لیے۔ ہجرت گوشہ عافیت تلاش کرنے کا نام نہیں ہے کہ وہاں جا کے چھپ کے بیٹھ جائیں گے اللہ اللہ کرتے رہیں گے، نہیں۔ چنانچہ جب وہاں آپ پہنچے ہیں، آپ نے مدینہ کو اپنا مرکز بنایا ہے اور پھر مدینہ سے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانے کی محنت کی ہے۔ وہاں سے صحابہ کی جماعتیں بنا بنا کے پوری دنیا میں بھیجی ہیں۔ جتنی بھی اس وقت کی عالمی طاقتیں تھیں، اب جتنے دنیا کے اس وقت کے بڑے بڑے بادشاہ تھے، ان کو خطوط بھیجے ہیں اور صحابہ کرام کی جماعتیں بنا بنا کر بھیجی ہیں، اور اس کو مرکز بنا کر پھر پوری دنیا میں اس دین کو پھیلانے کا کام آپ نے کیا ہے۔ آج بھی میرے بھائیوں اس چیز کی بہت ضرورت ہے۔ ہجرت آج بھی ہے دین کو سیکھنے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے۔ اس دور میں ہجرت تھی، ہجرت آج بھی ہے۔ اس کے لیے اپنے جان مال کی قربانی لگانی ہوگی۔ صحابہ نے بیوی بچے تک چھوڑے ہیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک صحیح معنوں میں دین کو سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔